بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 8ویں پارے سے ہوا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ۔ نہ ماننے والوں کا ایک بجا مطالبہ تھا کہ کوئی ایسی چیز جس کو ہم محسوس کر سکیں اگر آپ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ان کے مردے بھی زندہ ہو جائیں اور ان سے بات چیت کریں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہر نبی کے لیے شیطان مزاج لوگ ہوا کرتے ہیں مقابلے پہ۔ ہر نبی کے مقابلے میں شیطان مزاج لوگ ہمیشہ ہوا کرتے ہیں، مقابلہ کیا کرتے ہیں، اور ان شیطان مزاج لوگوں کی باتوں کا اثر انہی کے دلوں پہ ہوتا ہے جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ظلمت ہوتی ہے گناہوں کی۔ بے دین آدمی کی بات وہ شخص بہت جلدی قبول کرتا ہے جس کے دل میں گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے، اور جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ تقوی اور نیکی کا نور نصیب فرما دے اس کو نیک لوگوں کی باتیں اچھی لگتی، اس کو نیکی سے مناسبت ہوتی ہے، اللہ کے حکموں سے مناسبت ہوتی ہے۔ جب دلوں میں گناہوں کی ظلمت اور کجی ہوتی تو بے دین لوگوں کی باتیں جلدی قبول ہو جاتی۔ فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے، شیطان مزاج لوگوں کی باتوں سے وہی لوگ متاثر ہوتے۔ حلال حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ایمان والوں کو تلقین فرمائی ظاہری گناہوں یا باطنی چھوڑ دو، اس لیے کہ گناہوں کا ریئیکشن ہوا کرتا ہے، جلدی یا دیر سے، دیر سویر ہوتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے سَيَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ، سزا ملے گی، دیر سے ملے یا جلدی ملے۔ اس لیے ظاہری باطنی گناہوں سے پرہیز کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایمان والے کی مثال تو قرآن کہتا ہے زندوں کی طرح، اور ان کے پاس نور ہوتا ہے ایمان کا، اور کافر کی مثال مردار اور مردے کی طرح ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد ظلمت ہوتی ہے، ظلمت ہوتی ہے، وہ ظلمت کی زندگی گزارتا ہے۔ جسے اللہ رب العزت جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے اس کے لیے اسلام کا ہر حکم آسان ہو جاتا ہے۔ شرح صدر، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جس شخص کو ایمان کے لیے جس کا دل کھل جائے، اللہ اس کا دل اسلام کے لیے کھول دے، اس کی کوئی نشانی؟ تو آپ نے فرمایا التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ دنیا کے گھر سے اس کا دل اچاہٹ ہونے لگ جائے، اور آخرت جہاں اس نے ہمیشہ جانا ہے اس کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو جائے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں مشغول اور مصروف ہو جائے۔ یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس کے سینے کو ہدایت کے نور سے منور کر دیا۔ کرائے کے مکان کے بارے میں پتہ ہو کہ مالک مکان کسی وقت بھی نکال دے گا تو سمجھدار آدمی کیا کرتا ہے؟ زیادہ وہاں اہتمام نہیں کرتا، اپنے گھر کی فکر کرتا ہے جو اس کا ڈیفنس میں نیا بن رہا ہوتا ہے۔ تو مسلمان بھی اسے پتہ ہے مالک دنیا کبھی بھی کہیں گے میاں چلو یہاں سے، اور جہاں جانا ہے اور جہاں ہمیشہ اس کا گھر ہے اس کی تیاری میں فکر میں رہتا ہے کہ وہ گھر بڑھیا ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ کریم کہہ رہا ہے وہ گھر جس کو ملے گا اس کو مالک بنا دوں گا، پھر وہاں ٹرسٹی نہیں ہوگا، دنیا میں ٹرسٹی ہے، وہاں مالک بن جائے گا، پھر وہاں سے کہیں شفٹنگ نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت سینہ ایمان اسلام کے لیے کھول دے، اس کی نشانیاں ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ کل قیامت میں لوگ گروہوں میں تقسیم ہوں گے، مختلف جماعتیں بنیں گی، لیکن وہ جماعتیں حسب نسب کی بنیاد پر نہیں بنیں گی، برادریوں کی بنیاد پر نہیں بنیں گی، لسانیت کی بنیاد پر نہیں بنے گی، زبانوں کی بنیاد پر نہیں بنے گی، قبیلوں کی بنیاد پر نہیں بنے گی، وہ اخلاق اور اعمال کی بنیاد پر تقسیم ہوگی۔ برے اخلاق والے ایک طرف، برے اعمال والے ایک طرف، اور اچھے اخلاق اور اچھے کردار اور اچھے عقیدے والے ایک طرف، وہاں جماعتیں بنیں گی اور ان کو اکٹھا کیا جائے گا، لیکن وہاں تقسیم رنگ نسل کی بنیاد پر نہیں ہوگی،
زبان علاقے کی بنیاد پر نہیں ہوگی، برادری اور قوم کی بنیاد پر نہیں ہوگی. وہاں جو تقسیم ہوگی اور جماعتیں بنیں گی وہ اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بنیں گی. پھر انسان کے اعمال اور اخلاق کا اثر اجتماعی زندگی پہ پڑتا ہے. انسان کے اعمال اور اخلاق کا اثر ان لوگوں کی اجتماعی زندگی پہ پڑتا ہے. اگر لوگ ظالم ہوں اور اللہ کے بندوں کے معاملے میں ناانصافیاں کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم مسلط کر کے انہیں سزا دیتا ہے. لوگ اگر ناانصافی کی زندگی گزارتے ہوں تو اللہ ان پر ایک ایسا ناانصافی کرنے والا مسلط کر دیتا ہے جس کے ہاتھوں سے انہیں عذاب ملتا ہے. بیوی اللہ کے حق میں ناانصافی کرے گی، ہو سکتا ہے شوہر اس کے لیے ظالم بن جائے. بیوی شوہر اللہ کے حق میں ناانصافی کرتا رہے، ہو سکتا ہے بیوی اس کے حق میں ظالم بن جائے. باپ نے اللہ کی نافرمانی کی اولاد کی تربیت میں، ہو سکتا ہے یہ اولاد باپ کے حق میں ظالم بن جائے. ماتحت لوگ، قوم اللہ کی نافرمانی پہ کمر بستہ ہے، اللہ ان کے قومی اختیارات جن کے ہاتھ میں ہیں وہ ان پہ مسلط کریں گے جو ظالم بن کے ان پہ مسلط ہو. قرآن نے تو یہی قانون بتایا، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم انہیں ظالموں کے ہاتھوں سے سزا دیتے، ان پر ظالم لوگ مسلط کر دیتے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صرف اپنے اوپر والوں کو کوسا نہ کرو، اپنے اعمال پہ بھی نظر کیا کرو. اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے با اختیار لوگ، اس کے اثرات تھے. تو اعمال و اخلاق کا اثر قومی زندگی پر پڑتا ہے، اجتماعی زندگی پہ پڑتا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العزت تمہارا محتاج نہیں، وہ بڑی غنی ذات ہے، بڑی غنی ذات ہے. انہیں کہہ دو تم بھی کرتے رہو، زندگی گزار لو، میں بھی کر لیتا ہوں، ان قریب انجام دیکھ لو گے کہ انجام کس کا برا اور اچھا ہوتا ہے. پھر مشرکین کے غلط نظریات کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اپنا حصہ بھی، اپنے بتوں کا حصہ بھی، غیر اللہ کے نام پہ جو حصہ تھا وہ بھی مقرر کرتے تھے، اس کی بھی ڈھیری لگا لیا کرتے تھے، الگ کر دیا کرتے. اللہ کا حصہ بھی نکالا کرتے تھے. اللہ کا حصہ ان کے شرکاء کے حصے میں مل جائے، کہنے کوئی بات نہیں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اور اللہ کے حصے میں ان کے شریکوں کا حصہ مل جائے، فوراً اس پہ راضی نہیں ہوتا، کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے. دیکھو نا، مسجد کے پاس سے جائے گا تو موسیقی گانے بجتی ہوئی جائیں گے، مزار کے پاس جائے گا آہستہ کر لے گا. اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کی غیر سے بہت ڈرتا ہے. اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے غیر سے ڈرتا ہے. تو یہ مشرکین کا مزاج تھا، بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے کہ یہ فقر کا باعث ہیں، یہ عار کا باعث ہیں. اسلام آیا، فرمایا بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں. پھر ان کا غلط عقیدہ تھا، بہت سارے مویشی مقرر کر رکھے تھے، کسی پہ سواری کرتے تھے، کسی کے لیے سواری کرنا اپنے لیے حرام سمجھتے تھے، کسی کے بچوں کا پیدا ہونا اپنے لیے حلال. اللہ نے ان چیزوں کو حرام نہیں قرار دیا، یہ ان کا اپنا ذہنی اختراع ہے، اور غیر اللہ کے نام پر انہوں نے یہ چیزیں مقرر کر رکھی ہیں. جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ اسے حرام قرار دے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پوچھے کہ وصیت نامہ کیا ہے، وصیت نامہ کیا ہے، تو قرآن کی ایک آیت ہے جس میں 10 چیزوں کا ذکر فرمایا. فرمایا حرام چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں، اور یہ تمام شریعتوں کے اندر، تمام آسمانی شریعتوں کے اندر ان 10 چیزوں کا ذکر موجود ہے. پہلی چیز فرمایا اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا. دوسری چیز والدین کے ساتھ بدسلوکی اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کر، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ تھا. تیسری چیز اپنے اولاد کو فقر کی وجہ سے قتل مت کرو. ایک قتل تو زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے،
بیٹیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ اور مفسرین نے لکھا ایک قتل یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں دینی پہلو کا لحاظ نہ رکھا جائے اور ان کو صرف معاش کی خاطر ان کو پڑھایا جائے اور معاش کی زندگی کا ایک انسان جانور بنا دیا جائے اور ان کے اخلاق اور تربیت کا خیال نہ رکھا جائے، یہ بھی اپنی اولاد کو روحانی طور پہ قتل کرنا ہے اور اولاد کی بڑی ناقدری ہے، یہ بھی اولاد کی بڑی ناقدری ہے۔ فرمایا اولاد کو قتل مت کرو، رزق تو ہم دیتے ہیں، رزق تو ہم دیتے، انہیں بھی دیں گے تمہیں بھی دیتے۔ پھر بے حیائی کے کاموں سے روکا، ظاہری ہو یا باطنی، اس سے روکو۔ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ حرام ہے، یتیم کا مال کھانا یہ حرام ہے، وعدہ کیا اور وعدہ توڑ دینا یہ حرام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ حرام ہے۔ یہ حرام چیزیں اللہ نے بتائیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو اور یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ اللہ کی کتاب قرآن ہے اور یہ کتاب آسمانی کتابوں سارے سچے مضامین کی تائید کرنے والی۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، ایک نیکی کرو گے اللہ 10 گنا انعام عطا فرمائیں، برائی ایک کرو گے اس کی سزا بھی ایک ہی ہو۔ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تمہارا جینا مرنا اللہ کی خاطر ہو۔ اللہ نے پہلے قومیں پیدا فرمائی، پھر تمہیں پیدا فرمایا، دیکھنا چاہتا ہے تم کتنے اللہ کے فرما بردار ہو۔ کل مرنے کے بعد کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ پھر سورہ اعراف کا تذکرہ ہے۔ اعراف ایک پل ہے جس میں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں، جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوگی، پھر اللہ انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے گے۔ اسی کی نسبت سے سورت کا نام اعراف ہے۔ کتاب کی عظمت کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کا مقصد لوگوں کو اللہ سے ڈرانا ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت میں تمہارے اعمالوں کا وزن کریں گے، تولیں گے، جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر وہ زمین پہ آئے، لیکن شیطان نے ان سے دشمنی کی ہے اور اس نے قسم کھائی کہ جیسے میں اس کی وجہ سے جنت سے نکلا، میں اس کی اولاد کو بھی ایسی گمراہ کروں گا، ایسی گمراہ کروں گا۔ آدم علیہ السلام سے اس نے دشمنی کی، قسم کھا کر کہنے لگا تو اس درخت کے قریب چلا جا، اس کا پھل کھا لے، ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ آدم علیہ السلام کا تو کہیں تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ اس کی بات میں آ گئے اور کھانے کی دیر تھی، جسم کے کپڑے اترنے لگے، جسم کے کپڑے اترنے لگے۔ شیطان نے بھی سب سے پہلے انسان کے جسم پہ حملہ کیا، اور آج کی شیطانی تہذیب بھی انسانوں کو ننگا کرنا چاہتی ہے، بے لباس کرنا چاہتی ہے۔ شیطان نے بھی سب سے پہلے آدم کے لباس پہ حملہ کیا، بے لباس کرنا چاہتا، اور آج کی شیطانی تہذیب بھی انسانوں کو کپڑوں سے عاری، بے لباس کرنا چاہتی ہے۔ جس کی عقل جتنی کمزور ہو جاتی ہے، اس کا لباس کتنا ہی چھوٹا ہو جاتا، اتنا ہی باریک ہو جاتا ہے، اتنا ہی اس کے جسم کے اندر سے شرم و حیا کا لباس ختم ہو جاتا۔ جس کا ایمان، جس کی عقل جتنی چھوٹی ہو جاتی، جو جتنا جانوروں کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا بے لباس ہونے لگتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی فطرت میں حیات تھی، جنت کے بڑے بڑے پتے اپنے جسم پہ رکھنے لگے۔ اللہ رب العزت نے کلمات دیے معافی کے، اور ساری انسانیت کو پیغام دیا کہ آدم کی اولاد سے غلطی تو ہوگی، لیکن اللہ نے اس کا ایک تریاق بھی بھیجا ہے، معافی مانگ لیا کرو، توبہ کر لیا کرو۔ غلطی تو آدم کی اولاد سے ہو جائے گی، معافی مانگ لیا کرو، توبہ کر لیا کرو، اور اللہ کریم معاف کرنے والے۔ پھر بتایا کہ اللہ نے لباس اتارا ہے۔ لباس کے 2 مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس سے آدمی زینت حاصل کرے، خوبصورتی حاصل کرے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اپنی سطر ڈھانپے، اپنی سطر ڈھانپے۔
اور یہ ستر حقیقت میں ڈھانپنا یہ تقوی کا لباس ہے، پرہیزگاری کا لباس۔ خوبصورتی بھی حاصل کرو، ستر بھی ڈھانکو۔ جس لباس سے ستر پوشیدہ نہ ہو اور نہ چھپی ہوئی ہو وہ لباس نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کاسیات عاریات، لباس پہنی ہوئی ہیں پھر بھی ننگی ہیں، ممیلات مائلات، مائل ہوتی ہیں دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سروں کے بال اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں، لم یجدن ریح الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو میلوہا میل آتی۔ سچ کہا کسی نے مغرب کو سب سے زیادہ ڈر مسلمان ماں بہن بیٹی کی حیا سے ہے۔ پتہ ہے اگر اس کی بیٹی اور ماں با حیا ہوئی تو اس کا بیٹا غیرت مند پیدا ہوگا، اور اس کے بیٹے کے اندر بہادری اور شجاعت ہوگی، اس کے بیٹے میں حریت ہوگی۔ اس کی بیٹی اور بہنا کو بے حیا کر دو، یہ پھر بزدل اولادیں پیدا کرے گی، اور غلامیت کے ذہنیت والی اولاد دنیا میں آئے گی، شہوت کی بھوکی اولاد پیدا ہوگی، وہ خوب جانتا ہے۔ اس لیے مغرب کو جو سب سے زیادہ ڈر ہے وہ مسلمان بہنا کے شرم و حیا سے ہے، اس کی ساری تہذیب، بلکہ یوں کہیے اس کی ساری تعلیم، بلکہ یوں کہیے اس کا سارا اقتصادی نظام اس کے گرد گھومتا ہے کہ عورت میں شرم و حیا باقی نہ رہے، عورت میں شرم و حیا کا لباس باقی نہ رہے۔ ایمان والوں سے کہا اچھا کھاؤ، اچھا پیو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اچھا کھانا منع ہے، اچھا پہننا منع ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے گناہ نہ کرو، اسراف نہ کرو، گناہ نہ کرو، اسراف نہ کرو، اور خاص طور پہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو اچھے لباس کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضر ہو، اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا جو نیکی کرے گا اور رسولوں کا کہنا مانتا ہے اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، اس پہ کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہ بڑا ظالم ہے جو اللہ کے حق میں جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بڑائی کا تذکرہ ہے، اس کے قدرت کا تذکرہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا اللہ کو پکارو، ادب ہے جب اکیلے ہو تو چپ کے پکارو، خوف و امید کے ساتھ پکارو، اللہ کی شان بڑی ہے، اس کی قدرت بہت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر جنتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنت میں جب جنتی داخل ہوں گے کہیں گے اے اللہ جو آپ نے کہا ہم نے پا لیا، جو آپ نے کہا ہم نے پا لیا۔ آراف میں بیٹھے لوگ انتظار میں جنتیوں کو دیکھیں گے اے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ ملا دے، جہنمیوں کو دیکھیں گے اے اللہ ہماری پناہ، ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ جہنمیوں کا تذکرہ ہے، وہ فریاد کریں گے کچھ پانی کا گھونٹ مل جائے، کچھ پانی کا گھونٹ مل جائے، تو ان سے کہا جائے گا دنیا میں تم نے اللہ کو بھلا دیا تھا، آج اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دیا، اس لیے کہ تم یہ سمجھتے تھے دنیا کھیل تماشا ہے، اسی کو تم زندگی سمجھتے تھے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، کس طرح رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں، یہ اللہ ہی کی ذات ہے اور اسی کی قدرت ہے۔ پھر مختلف پیغمبروں کا تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اور قوم عاد کی طرف حضرت ہود کا تذکرہ، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح کا تذکرہ۔ ان کا تذکرہ فرمایا یہ پیغمبر آئے اور ایک ہی دعوت تھی، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ قوم کہنے لگی تمہاری عقل چلی گئی ہے، تمہاری عقل چلی گئی ہے۔ نبیوں کی شان میں ایسی گستاخی، کہتے تھے کہ تمہاری عقل بڑی کمزور ہے، کم عقل ہو تم۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کہتے تھے میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ وہ بے ادبی کرتے تھے اور اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن اللہ بھی اخلاق کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تمہاری خیر خواہی میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ پھر اللہ کی پکڑ ان قوموں پر آئی، اور قوم سمود حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ نے اونٹنی معجزے کے طور پہ انہیں دی، حاملہ اونٹنی، اس کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اللہ نے ایک چیخ بھیجی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم سے کہنے لگے ایسی بے حیائی تو کسی نے نہیں کی جو تم کر رہے ہو کہ تم اپنی شہوت مردوں سے پورا کرتے ہو، ہم جنسی کا مرض تمہارے اندر بیماری موجود ہے۔ اللہ نے ان پہ پتھروں کی بارش بھیجی اور ہر پتھر آدمی کا نام زدہ تھا، اور اس کے ذریعے اللہ نے اس قوم کو ہلاک فرمایا۔ اور پھر قوم شعیب کا تذکرہ ہے، انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی اور ساتھ تلقین فرمائی معاملات ٹھیک رکھو، معاملات ٹھیک رکھو، لین دین ٹھیک کرو، ورنہ زمین میں فساد آئے گا، ورنہ زمین میں فساد آ جائے گی۔ اس لیے کہ جب معاشرے میں بددیانتی ہوتی ہے تو ہر آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ کس پہ اعتماد کرے، کس پہ اعتماد کرے؟ ہر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے جب آدمی معاشرہ بددیانتی پہ کھڑا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر فساد، ہر آدمی تکلیف اٹھاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے اس کے پیسے لے لیے، لیکن کوئی اس کی بھی جیب خالی کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے پیسے اکٹھا کر لیے، کوئی اس کے بھی پیٹ کاٹ لیتا ہے۔ اس لیے کہ جب معاشرے میں بددیانتی تو زمین میں فساد آئے گا، اسی کا تذکرہ ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو تلقین فرمائی کہ بددیانتی سے بچو، معاملات کے اندر دیانت سے کام لو، انصاف سے کام لو، جس کا حق ہے اس کو پورا پورا دو۔ اللہ رب العزت بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد